لوگ 11ویں شریف کیا کرتے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں بریانی کھلاتے ہیں، فاتحہ خوانی نظر و نیاز کا معاملہ ہوا کرتا ہے، تو اس کو لے کر بہت سے لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو، کہاں سے ثابت ہے، بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو چند منٹ کے اندر انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں۔ کون غوث اعظم ہے؟ غوث اعظم کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ کون غوث اعظم ہے؟ آپ ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت دیکھیے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے نا تو اگلے ہی دن آپ نے روزہ رکھ لیا ہے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں 18 پارے عالم دین کو ایک نشست میں آپ نے سنا دیے ہیں۔ غوث اعظم کون ہیں یہ آپ سنیے گا۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بچپنے کے عالم میں دروازے پہ کھڑے ہیں، درویش نے سلام کیا، 2 بار جواب دیا اس کے سلام کا، تو درویش نے آ کے سوال کیا کہ بچہ، ایک بار کے سلام کا جواب ایک بار ہوتا ہے، تم نے 2 بار کیوں دیا؟ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کو درویش تم یاد کرو، تم ہمارے دروازے پہ آئے تھے، تم نے ہمارے دروازے پہ آ کے سلام کیا تھا، تمہارے سلام کا جواب ہمارے دروازے سے نہیں ملا، لیکن وہ سلام کا جو معاملہ تھا وہ قرض تھا ہم پر، وہ ادھار تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کا قرض اپنے اوپر رکھا نہیں کرتے ہیں، اس لیے تمہارے ایک اس سلام کا جواب تھا اور ایک اس سلام کا جواب ہے۔ تو یہ علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر اپنے دروازے پہ آنے والے سائل کو پہچانتے ہوں، اس کے سلام کو سنتے ہوں، تو کیا طاقت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اور جب غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ ہے تو ہمارے نبی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اور علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو غوث اعظم وہ ہیں جب آپ علم دین سیکھنے جا رہے تھے، ملک ایران سے ملک عراق کو جا رہے تھے، بغداد معلیٰ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا اور 40 ڈاکوؤں کو جو لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، جو عبادتوں سے دور تھے، سچا پکا مسلمان بنا دیا ہے اور ان کو ولایت عطا کر دی ہے، وقت کے وہ تمام ولی بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ آپ دیکھیں کون غوث اعظم ہیں، یہ وہ غوث اعظم ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ کون غوث اعظم ہیں، یہ وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت نفل نماز میں کیا کرتے تھے۔ کون غوث اعظم ہیں، یہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ 25 سال دریاؤں کے کنارے، جنگلات، کھنڈرات میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور سوکھی روٹیاں کھاتے رہے، ہری سبزیاں کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کون غوث اعظم، وہ غوث اعظم کہ جب تقریر کیا کرتے تھے آپ کے سامنے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، آواز کی وہ کرامت تھی کہ جیسے اگلا والا سنتا تھا ویسے ہی پیچھے والے کو بھی آواز جایا کرتی تھی۔ کون غوث اعظم، یہ وہ غوث اعظم ہیں اگر اڑتی ہوئی چیل کو کہیں کہ اے ہوا اس کو پکڑ لے تو وہ ہوا اس کو پکڑتی ہے، اس کی گردن کو الگ کر دیتی ہے، اور تقریر جب ختم ہوئی اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے کہ سر کو اس کے دھڑ سے لگا کر قم باذن اللہ فرماتے ہیں، وہ زندہ ہو کر وہ جایا کرتی ہے۔ کون غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کرنے لگی حضور میرا بچہ آپ کی صحبت میں رہے گا، آپ کی بارگاہ میں رہے گا، تعلیم حاصل کرے گا، آپ کی صحبت میں رہے گا تو ایک نیک بنے گا، اچھا بنے گا، میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خانقاہ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد جب ماں اپنے بیٹے سے مل آئی تو کیا دیکھا، غوث اعظم دسترخوان پر بھنی ہوئی مرغی کھا رہے تھے اور وہ جو بچہ ہے کونے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ ماں نے سوال کیا، اے شیخ عبد القادر جیلانی میں سوال تو نہیں کر سکتی ہوں لیکن ماں ہوں تو دل گوارا نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا سوکھی ہوئی روٹی کھاتا ہے، آپ بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں۔ آپ نے وہ ہڈیاں جو آپ کے دسترخوان پہ رکھی تھی ان کو اکٹھا کیا، قم باذن اللہ فرمایا تو وہ مرغی زندہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ اللہ نے وہ طاقت آپ کو عطا کی۔ آپ نے عورت سے فرمایا تیرا بیٹا بھی جب اس مقام پر پہنچے گا جو دل اس کا کہے گا وہی وہ کھا لیا کرے گا۔ یہ مقام اور ولایت کا معاملہ ہے۔ اے لوگوں جو آج اعتراض کیا کرتے ہیں 11ویں منانے پر، لنگر لٹانے پر، جو فاتحہ خوانی پر، نظر و نیاز پر وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کمال بھی تو دیکھو، ان کا جمال بھی تو دیکھو، ان کی کرامتیں بھی تو دیکھو، جن کے نام پر آج ان کا عاشق جو ہے پیسہ لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ کون غوث اعظم وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی ہیں۔ ایک فتویٰ ایسا آیا بڑے بڑے عالم حیران رہ گئے کیسے جواب دیا جائے، کیونکہ ایک شخص ایسا ہے جس نے یہ قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کر رہا ہوں دنیا کے اندر ایسی عبادت نہ کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ مطلب اس نے اپنی بیوی
بیوی کو یہ کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جو عبادت اس وقت میں کر رہا ہوں اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر ایسی عبادت نہ کروں گا تو تجھے طلاق ہے۔ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس یہ فتویٰ گیا، کون سی عبادت اس بندے سے کروائی جائے؟ تمام مفتیان کرام خاموش ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ تو روزہ رکھ تو پوری دنیا میں ہو سکتا ہے اس دن کوئی نہ کوئی وہ روزہ رکھ رہا ہوگا۔ اگر نماز کے بارے میں کہا جائے، زکوٰۃ کے بارے میں کہا جائے، صدقہ و خیرات کے بارے میں کہا جائے تو پوری دنیا میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت اگر یہ صدقہ کر رہا ہے تو کوئی دوسرا نہیں کر رہا، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا نہیں پڑھ رہا، یہ روزہ رکھ رہا تو دوسرا نہیں رکھ رہا، یہ اگر یہ عبادت کر رہا تو دوسرا نہیں کر رہا، تو اس طرح سے کیسے پتہ کرے گا؟ تو بڑے شش و پنج میں لوگ تھے۔ یہی مسئلہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے کہا کہ اس بندے کو کہو کہ وہ بیت اللہ شریف چلا جائے اور خانہ کعبہ کو خالی کرائے اور وہ طواف کرے، کیونکہ وہ طواف کرے گا تو صرف وہ اکیلا طواف کر رہا ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں کوئی طواف نہیں کرے گا، کیونکہ طواف کرنے کے لیے بندے کو خانہ کعبہ میں آنا پڑے گا، اس عبادت کے لیے اسے مکہ المکرمہ آنا پڑے گا اور حرم شریف میں آنا پڑے گا۔ اس لیے صرف وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ صرف جو تو عبادت اس وقت کر رہا ہے پوری دنیا میں کوئی اس وقت یہ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے اس کی بیوی کو طلاق ہونے سے بچا لیا ہے۔ وقت کے مفتی ہیں، عالم دین ہیں، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بچپنے کے عالم میں قبرستان میں جب آواز لگائی 300 مردے آپ کی آواز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے جب ایک عیسائی نے کہا میرے پیغمبر میرے نبی تو وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور میرے نبی افضل ہے تمہارے نبی سے، جب میرے نبی کی شان کی بات آئی، میرے نبی کی عظمت کی بات آئی، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے کر چلو۔ کس قبر پر لے کر چلتے ہو؟ میں مردے کو زندہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو وہ آپ کو لے کر گئے قبرستان، قبر کے پاس آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ گانے والا انسان تھا، تو کہے تو اسے گاتا ہوا اٹھا دوں؟ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ آپ کی زبان ترجمان سے نکلنا تھا کہ مردہ قبر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی جب یہ کرامت دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ زندہ کرنا تو اللہ کی صفت ہے، موت دینا تو اللہ کی صفت ہے، کسی بندے سے کیوں جوڑتے ہیں؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ جو ہے مالک ہے، اللہ جو ہے خالق ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، لیکن اللہ نے جسے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اللہ کے ولی بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ جسے عطا کر دے یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ پروردگار عالم کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چن لیا کرتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے تو وہ کرتا رہے، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے، یہ مقام ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔